من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب، اور یہ آپ کی اردو کی چھٹی جماعت کے لیے اردو کی کتاب ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ہم آج اس میں کون سے سبق کا کام کرتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا سبق ہے شیخ سعدی کے اقوال، جس میں آپ نے اخلاقی اقوال کے بارے میں سمجھا ہے اور جانا ہے۔ اس میں آپ نے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مشق میں کیا کیا سوالات ہیں جو آپ کریں گے۔ یہ شیخ سعدی کے اقوال ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس پورے سبق کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اپنے گھر میں، اور اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے، یعنی کہ خط کشید کرنا ہے۔ یہ پورا سبق ہے جس میں بہت سارے شیخ سعدی کے اقوال بتائے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے کام دکھاتی ہوں۔ جی یہ دیکھیے، یہ مشق کے کام ہے اس کا جو آپ کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا سوال نمبر 2 ہے، جس کو آپ نے کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے۔ کام اس کا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں ہم۔ خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلا ہے الف، عقل مند اور ڈیش میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ سمجھدار، بے وقوف، چالاک، گھاگ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بے وقوف، یعنی کہ عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ اس کا پورا اقوال یہ ہے کہ عقل مند اپنا عیب جو ہے پہچان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، جبکہ بے وقوف کا عیب جو ہے دنیا دیکھ کے اسے بتاتی ہے۔ یعنی کہ جو عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے، کیا عیب ہے، جبکہ بے وقوف کا عیب جو ہے وہ خود نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی دنیا اسے دیکھتی ہے اور بتاتی ہے۔ تو یہاں پہ صحیح آئے گا بے وقوف۔ اس پہ آپ ٹک بھی کریں گے اور لکھ بھی لیں گے۔ بے ہے بات اس وقت کر جب تجھے ڈیش ہو کہ اثر ہوگا، یعنی اس کا مطلب کہ بات اس وقت کرنی چاہیے کہ جب تمہیں علم ہو، جب تمہیں معلوم ہو کہ اس کا اثر ہوگا۔ اس کی ڈیش میں خالی جگہوں میں علم ہے، خبر ہے، یقین، گمان، لیکن اس کا صحیح لفظ علم ہے کہ بات اس وقت کر جب تجھے علم ہو کہ اثر ہوگا۔ جیم ہے بادشاہوں کو وہی ڈیش کر سکتا ہے جسے نہ اپنے سر کا خوف ہو نہ مال کی تمنا۔ آگاہ، مائل، قائل، نصیحت۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آخری، نصیحت، یعنی کہ بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے نہ اپنے سر کا خوف ہو اور نہ مال کی تمنا ہو۔ دال ہے شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور ڈیش میں بھی لکھا۔ نثر میں لکھا، اخبار میں، ڈائجسٹ میں، فلم میں۔ تو شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور نثر کی صورت میں بھی لکھا، یعنی کہ نثر میں بھی لکھا۔ واو دال کے بعد ہے دنیا کی کئی زبانوں میں ان کتابوں کے ڈیش ہوئے۔ کون سی کتابوں کے؟ جو شیخ سعدی نے لکھی تھی۔ مطالبے، قافلے، اس میں لکھا ہوا ہے مطالبے، تقاضے، تراجم یا چرچے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 دیے ہوئے ہیں، جس میں سے اس کا صحیح لفظ ہے تراجم۔ ترجمے کی جمع ہے یہ تراجم۔ دنیا کی کئی زبانوں میں ان کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں، یعنی کہ شیخ سعدی نے جو 2 کتابیں، ویسے تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن جو ان کی مشہور کتاب ہوئی ایک بوستان اور گلستان، اس کے تراجم دنیا بھر کی کئی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ واو ہے دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی ڈیش اور پریشانی میں پکڑتا ہے۔ خستہ حالی میں، تنگی میں، بیماری میں، خوشحالی میں۔ جی ہاں، دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے، یعنی کہ تنگی مفلسی کے سے اشارہ کیا گیا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ تنگی اور مفلسی میں پکڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان سارے اقوال ہیں ان کے شیخ سعدی کے، جس کو خالی جگہ کی صورت میں دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ سے دوبارہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ عقل مند اور ڈیش میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اور بے وقوف۔
بات میں ہے اس وقت کرو جب تجھے ڈیش ہو کہ اثر ہوگا، جب تجھے علم ہو کہ اثر ہوگا۔ بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے نہ اپنے سر کا خوف ہو اور نہ مال کی تمنا، یعنی کہ بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے۔ شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور ڈیش میں بھی لکھا، یعنی کہ شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں اور نثر میں بھی لکھا۔ دنیا کی کئی زبانوں میں ان کتابوں کے ڈیش ہو چکے ہیں، دنیا کی کئی زبانوں میں ان کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے۔ جی ہاں، دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں، اب ہم اگلے پیج پہ کہ اس کا کون سا، جی ہاں ہم نے اگلے پیج پہ دیکھا بیٹا، یہ پیج نمبر 19 ہے، جو 19 پہ اس کا سوال نمبر 4 ہے۔ ابھی آپ نے سوال نمبر 2 کیا تھا، سوال نمبر 2 کے بعد یہ سوال نمبر 3 ہے۔ 3 میں آپ نے کیا کرنا ہے، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے جبکہ غلط پر کراس کا یعنی کہ غلط کا نشان لگائیے۔ تو یہ بیان پڑھیں گے جملے اور آپ اس کو صحیح اس میں نشان لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، الف ہے، اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ جی صحیح ہے بالکل، یہ کہ اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا بہت سارے سجدوں سے جو ہم اللہ کے حضور کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ کسی کو دل سے خوش کیا جائے۔ بے ہے، بے فائدہ بات کرنے سے انسان کی قدر بڑھتی ہے، یعنی کہ جو بے فائدہ بات ہوتی ہے جس کا کوئی نہ سر ہو نہ پیر ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی بات کرنے سے کیا انسان جو بات وہ کر رہا ہوتا ہے بے فائدہ اس کی قدر بڑھتی ہے؟ جی نہیں، غلط ہے۔ جو بھی بے فائدہ بات کرتا ہے اس کی قدر بڑھتی نہیں بلکہ گھٹتی ہے۔ نادان آدمی غبارے کی مانند ہوتا ہے، پھول کر پھٹ جاتا ہے۔ جی نہیں، یہ غلط ہے، بالکل اس طرح کا نہیں لکھا ہوا کوئی بھی کہ نادان آدمی غبارے کی طرح ہوتا ہے کہ پھول کر پھٹ جاتا ہے، بلکہ لکھا ہوا تھا کہ نادان آدمی ڈھول کی مانند ہوتا ہے، اس کی آواز تو بلند ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ نادان آدمی کو غبارے سے نہیں ڈھول سے مشابہت کی گئی تھی، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی، یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص بری صحبت اختیار کرتا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، برے دوست بناتا ہے، اس کی سوچ بھی کبھی اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، تو جیسے انسان کے دوست ہوتے ہیں ویسے ہی وہ خود بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے درست اور غلط دیکھ کے کر لی ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، شیخ سعدی کے اقوال کی روشنی میں 10 جملوں پر مشتمل مضمون تیار کیجیے۔ یہ میں آپ کو بعد میں لکھواؤں گی یا آپ کو دوں گی۔ اور سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ یہ کام آپ کی کاپی کا ہے، یہ آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ سیر و سیاحت، تجربات، دوام، تراجم، یہ الفاظ ہیں جس کے آپ کو جملے بنانا ہے، یہ آپ اس کے جملے کاپی میں بنائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم نے یہ سب کام کیا، اب آپ یہاں تک اپنا کام مکمل کیجئے، باقی کا آگے کام ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کروائیں گے۔ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔